السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں۔ ناظرین، جیسا کہ کل کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ آج کی حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیام گاہ سے آئے، گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آئے۔ جو لوگ وہاں جمع تھے ان سے کوئی بات نہیں کی، پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آئے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ کو ایک دھاری دار یمنی چادر اڑا دی گئی تھی۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر ہٹا کر چہرہ مبارک کھولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک پڑے اور بوسہ دیا، پھر کہا آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ جو موت آپ کے لیے مقدر ہو چکی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارد ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے گھر سے باہر آئے۔ اس وقت حضرت عمر اپنے خاص حال میں لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ اور جو بات کر رہے ہو وہ نہ کرو، لیکن حضرت عمر نے اپنے خاص حال میں یہ بات نہیں مانی تو حضرت ابو بکر منبر کی طرف آئے تو سب لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی بات سننے کے لیے ان کی طرف آ گئے۔ انہوں نے منبر سے خطاب کرتے ہوئے حمد و صلات اور توحید و رسالت کی شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اما بعد، تم میں سے جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور بندگی کرتا تھا تو وہ تو وفات پا گئے، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا تھا تو وہ تو حی اور لا یموت ہے، اس کو کبھی فنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پلٹ جائے تو خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر کے اس موقع پر یہ آیت تلاوت فرمانے سے پہلے گویا لوگوں نے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یعنی اس وقت لوگ اس آیت کے مضمون سے غافل ہو گئے تھے۔ پھر تو سب ہی لوگوں نے اس کو لے لیا، پھر تو ہر شخص کی زبان پہ یہی آیت تھی، اور میں نے ہر شخص کو یہی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس کی صبح آپ کی حالت بہت بہتر اور قابل اطمینان ہو گئی تھی، اس لیے حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل مطمئن ہو کر اپنی قیام گاہ چلے گئے تھے۔ وہ ابھی وہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جن لوگوں کو اس کی اطلاع ہوئی وہ جمع ہونا شروع ہو گئے، ان میں حضرت عمر بھی تھے، جو کسی طرح اس کے ماننے بلکہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور میں نے حضور کو چادر اڑا دی، حضرت عمر اور حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے پردہ کر لیا اور ان دونوں کو اجازت دے دی تو وہ دونوں اندر آئے۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا، ہائے کیسی غشی ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں باہر جانے لگے۔
حضرت مغیرہ نے حضرت عمر سے کہا یہ غشی یا سکتہ نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ان کو زور سے ڈانٹا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے جائیں گے جب تک کہ فلاں کام انجام نہ پا جائے، جو ابھی انجام نہیں پائے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر کا یہی حال تھا اور پورے زور شور سے لوگوں سے یہی کہہ رہے تھے کہ اسی حال میں حضرت ابوبکر گھوڑے پر سوار ہو کر آ پہنچے۔ پہلے مسجد آئے جہاں لوگ جمع تھے، لیکن کسی سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور روتے ہوئے بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مقدر تھی وہ آ چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی کہا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر باہر تشریف لائے۔ یہاں حضرت عمر اپنے خیال کے مطابق لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی لوگوں سے جو بات کر رہے ہو نہ کرو۔ لیکن حضرت عمر اس وقت ایسے مغلوب الحال تھے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بات نہیں مانی، بلکہ اس وقت ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر عمر کو اسی حال میں چھوڑ کر مسجد پر ممبر پر تشریف لائے۔ پھر سب لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر انہی کے پاس آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے وہ خطاب فرمایا جو اوپر ابھی بیان کیا گیا۔